نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ مذکور ہوا، حابیل اور قابیل۔ ان دونوں کے واقعے کے ضمن میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ ایک طرف دیانت، اخوت اور نیکی حضرت حابیل کے ایک ایک عمل، گفتگو سے ظاہر ہے، اور وہ باوجود اس کے کہ اس کا بھائی اس کو اپنے مقابلے کے لیے برانگیختہ کر رہا ہے، اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اس پر ظلم و زیادتی اور جبر کر رہا ہے، اور وہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ اس سے مقابلہ کرے، لیکن وہ کس طریقے سے اپنے ہاتھ کو اپنے بھائی کے اوپر زیادتی کرنے سے روکتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ انسانی عمل ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے، تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اور دوسری طرف قابیل وہ بیٹا ہے جو بغیر کسی وجہ کے اپنے بھائی کا قتل کرنا چاہتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، اور صرف قتل کرنا ہی نہیں چاہتا، آخرکار اس نے اپنے بھائی کو قتل بھی کر دیا۔ ظلم کا نمونہ اور ایک طرف نیکی کا نمونہ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کے واقعے کے ضمن میں اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ انسانیت کے یہ دو نمونے دنیا میں تمہیں نظر آئیں گے، ایک طرف دیانت داری ہوگی اور دوسری طرف ظلم و بددیانتی ہوگی۔ اس لیے ظلم کو روکنے کے لیے اللہ نے ہمیشہ ایک قانون جاری کر دیے، اور یہ قانون جیسے بنی اسرائیل کے اندر تھا، اسی طرح دین اسلام کے اندر بھی یہ قانون ہے، اور تا قیامت انسانیت کے لیے اللہ کا قانون ہے کہ ظلم و فساد کو روکنے کے لیے ان کو سزا دینا بھی ضروری ہے، تاکہ باقی انسانیت امن کی، سکون کی زندگی گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے من اجل ذالک، اسی وجہ سے ان دونوں بھائیوں کا جو آپس میں معاملہ ہوا، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات فرض کر دی، لکھ دی کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جو انسان کسی انسان کا ناحق قتل کرتا ہے، قتل انسانیت کا جو ارتکاب کرتا ہے، بشرطے کہ وہ قتل کرنے والا قصاصاً، یعنی حکومت قتل نہ کر رہی ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت قتل کر رہی ہے قصاص کے طور پر، کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں قصاصاً اس کو قتل کیا جا رہا ہے، یا یہ ہے کہ ملک میں کوئی فساد پیدا کر رہا تھا، خرابی پیدا کر رہا تھا، اس خرابی کو روکنے کے لیے قتل
کیا جا رہا ہے، کوئی باغی ہے، کوئی فسادی انسان ہے۔ اس کے علاوہ یہ دو ہی صورتیں ہیں قتل انسانیت کی جس کی اجازت دی ہے، وہ یہ ہے کہ قصاص کے طور پر کسی کو قتل کیا جائے تو اس کی اجازت ہے، اور یہ قصاص کے طور پر قتل کرنے کی اجازت بھی حکومت وقت کو ہے، عام آدمی کو نہیں ہے کہ وہ بدلہ لیتے ہوئے خود تلوار ہاتھ میں اٹھا لے۔ یا اسی طرح ملک میں کوئی بغاوت کرتا ہے، فساد پیدا کرنا چاہتا ہے اور حکومت اس کو سزا کے طور پر قتل کرتی ہے۔ اس دو صورتوں کے علاوہ جو کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا۔ انسانیت آپس میں جڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے وابستہ ہے، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اور وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندہ کیا، اس کو حیات دی، اس کو قتل سے بچایا، مرنے سے بچایا، گویا اس نے ساری انسانیت کو حیات اور زندگی عطا کی، ساری انسانیت کو مرنے سے بچایا۔ یہ اللہ نے قانون جاری کیا ہمیشہ کے لیے کہ کسی ایک انسان کا بھی قتل ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، اور اسی قانون کو سمجھانے کے لیے اور اس پر عمل کرانے کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ ہم نے جاری کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ہمارے رسول واضح تعلیمات و دلائل لے کر یکے بعد دیگرے آتے رہے، لیکن ان میں سے اکثروں کا حال یہ ہوا کہ اس کے باوجود کہ انبیاء آ کر انہیں اس کی تعلیم دیتے رہے، اس سے روکتے رہے، لیکن لوگ پھر بھی حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے، ظلم کرتے تھے، فساد کرتے تھے۔ ثم ان کثیرا منہم، ان بنی اسرائیل میں سے اکثروں کا حال یہ تھا کہ اس کے باوجود زمین میں لمسرفون، ظلم و زیادتی کرنے والے تھے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، لہذا اللہ نے اب یہ قانون ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا ہے کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتا ہے اور ملک میں فساد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے ملک میں خرابی پیدا کرنے کی، تو اس کو سزا ان چار صورتوں میں کسی ایک صورت میں اس کے عمل کی نوعیت کے اعتبار سے دی جا سکتی ہے کہ ان یقتلوا، یا تو اسے قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا اسے سولی چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا انہیں ملک سے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ سزا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ہے، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے جو عذاب ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ایک پس منظر بھی ہے، اللہ نے یہاں 4 سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ عرینہ اور اوکل کے کچھ لوگ دین اسلام کی تعلیمات سیکھنے کے لیے بظاہر مسلمان ہو کر مدینہ آتے ہیں۔ یہاں کی کچھ آب و ہوا انہیں جب موافق نہ ہوئی، ان کو استسقاء کی بیماری اور مرض لاحق ہو گیا کہ ان کے پیٹوں میں ان کا پانی جمع ہونا شروع ہو گیا، پیٹ پھول گئے، جسم پر سوج اور اماج آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج کے طور پر یہ تجویز فرمایا کہ تم بیت المال کے مدینہ سے باہر ایک چراگاہ تھی، وہاں بیت المال کے اونٹ چرا کرتے تھے، فرمایا تم وہاں چلے جاؤ، ایک تو مدینہ کی آب و فضا تمہیں موافق نہیں ہے، تم وہاں جا کر رہو، اور دوسرا وہاں اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیو، یہی تمہاری بیماری کا علاج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق یہ وہاں مدینہ کی بیت المال کے اونٹوں کے چرنے کی جو چراگاہ تھی وہاں جاتے ہیں، ان کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، بیرونی طور پر پیشاب استعمال کرتے ہیں، اور وہ چند ہی دنوں میں صحت مند ہو گئے۔ ابھی اسلام بظاہر انہوں نے قبول کیا تھا، دل میں ایمان و اسلام رچا بسا نہیں تھا، لالچ میں آ گئے، بیت المال کے اونٹ ان پر ہی دل دے بیٹھے، اور انہوں نے آپس میں
میٹنگ کر کے وہ جو چراگاہ میں جو نگران اور چرواہے مقرر تھے ان کو قتل کر کے اونٹ لے کر بھاگ جانے کا ارادہ کر دیا. ہم یہ اونٹ لے کر نکل جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں. اور ایسا ہی کیا انہوں نے، اور بہت بری طرح ان چرواہوں کو قتل کیا. ایک تو قتل کیا اور دوسرا ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں ڈالی، ان کو سخت سزا اور تکلیف بھی پہنچائی اور اونٹ لے کر بھاگنے لگے. حدیث میں آتا ہے سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تیر انداز تھے اور بڑے پھرتیلے صحابی تھے. وہ دور پہاڑ سے ان کے اس ماجر اور واقعے کو دیکھ رہے تھے. جب انہوں نے یہ واقعہ انہیں سمجھ آیا، پہلے تو سمجھ ہی نہیں آیا، جب انہوں نے قتل کر دیا اور اونٹ لے کر بھاگنے لگے تو انہوں نے ایک تو مدینہ والوں میں بہت بلند آواز سے پیغام پہنچا دیا کہ یہاں بہت بڑا معاملہ لوٹ مار کا ہو گیا. لوٹ مار بھی کی گئی ہے اور قتل بھی کیا گیا. اور خود بڑے تیر انداز تھے، جو ان کے پاس تیر تھے ان تیروں کے ذریعے سے وہ ان کے تعاقب میں چل پڑے. یہ بھی بہت تیزی سے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے ان کا تعاقب ایسے کیا کہ ان کی رفتار سست ہو گئی. تیزی کے ساتھ ان کے لیے سفر کرنا مشکل ہو گیا کہ پیچھے سے تیروں کا حملہ ہو رہا ہے. اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ 20 آدمیوں کا ان کے تعاقب میں روانہ کر دیا تھا. وہ صحابہ بھی پہنچ گئے اور یہ ابھی اپنے محفوظ مقام پر نہیں پہنچے تھے کہ اس سے پہلے صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی سزا دی جو انہوں نے چرواہوں کے ساتھ ظلم کیا تھا. اسی کے مطابق ان کی آنکھوں میں سلاخیں ڈالی گئی اور اسی طرح ان کو جو ہے باندھ کر ان کے اعضاء مخالف سمت سے کاٹ کر انہیں ہررا، 2 پہاڑ ہیں مدینہ کے، ان کے درمیان بڑی تپتی ہوئی پتھریلی جگہ ہے، وہاں ان کو ڈال دیا گیا. پانی پیاس کی شدت سے مانگتے تھے لیکن ان کو پانی نہیں دیا گیا، وہی زمین چاٹتے رہے. قرآن نے ایسے ظالموں اور فسادیوں پر رحم کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. اگر اس پر رحم کیا جائے گا تو انسانیت کے اندر قتل و قتال، غارت گیری، لوٹ مار کا اس طرح سلسلہ جاری ہو جائے گا. لٹیروں اور بدماشوں کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا. اس لیے ان کی سزا ضروری ہے تاکہ آئندہ لوگوں کو عبرت ہو جائے اور وہ اس طرح کے کسی جرم کا ارتکاب نہ کر سکے. اسی واقعے کے پس منظر میں اللہ نے یہ آیات نازل کر کے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا یہی ہے کہ ان کے حکموں کو توڑا، ان کے مقرر کردہ چرواہوں کو قتل کیا، ان کے مال کو لوٹ کر بھاگنا چاہتے ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور ملک میں فساد پیدا کرتے ہیں. فساد فی الارض یہ اصطلاح ہے قرآن مقدس کی. عام طور پر جو کسی معاملے پر غالب آ جاتا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت و قوت آتی ہے تو وہ مختلف طریقوں سے عوام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. قرآن مجید نے اس کو دوسری جگہ پر بھی ان الفاظ میں ذکر کیا کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان میں سے جو لوگ تولا فی الارض، وہ ملک کے حکمران بن جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی اقتدار اور طاقت آ جاتی ہے، وہ پھر کیا کرتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ ملک میں پھر فساد پیدا کرتے ہیں. جیسے کہ آج کل حکمرانوں کا حال ہے، عوام کو آپس میں لڑانا، قتل و قتال اور غارت گیری کا یہ جو بازار ہمارے معاشرے میں، لوٹ مار، چوری ڈکیتی، یہ جو آج ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے، یہ در حقیقت حکمران طبقہ کرواتا ہے، اس کا ذمہ دار حکمران ہوتا ہے. ہم عام طور پر چور اور مجرم کو پکڑ کر اس کی پھینٹی تو لگاتے ہیں، لیکن اس چوری سے روکنا، لوٹ مار سے روکنا، قتل و قتال
قتال اور غارت گیری سے روکنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر وہ اس معاملے میں لوگوں کو روکنے کا انتظام نہیں کرتے، اس کا قانون جاری اور نافذ نہیں کرتی، بلکہ خود لوٹ مار میں ملوث ہے، اور ایسے لوٹ مار کرنے والے گروہ اور گینگ خود حکمران طبقے سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ اپنے مقاصد کے لیے ایسے گروہوں کو استعمال کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا یہلک الحرث والنسل، کہ جو لوگ تولا فی الارض، ملک میں انہیں کوئی حکمرانی یا طاقت حاصل ہوئی، پھر یہلک الحرث والنسل، وہ انسانیت کو بھی ختم کرتے ہیں، قتل و قتال کرتے ہیں، نسل انسانیت کو بھی قتل، اور اسی طرح لوگوں کے مالوں پر قبضہ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت فساد فی الارض ہے، اس کو فساد فی الارض قرآن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ جو لوگ ملک میں فساد کرتے ہیں، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ملک میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ یا تو انہیں قتل کیا جائے، پہلی سزا، کہ اگر انہوں نے صرف قتل کیا ہے تو بدلے میں ان کو قتل کیا جائے، یا انہوں نے کوئی مزید یہ کہ لوٹ مار بھی کی، قتل بھی کیا، تو پھر انہیں نشان عبرت بنانے کے لیے سولی چڑھا دیا جائے، تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی لاشیں لٹکی رہیں اور انہیں عبرت حاصل ہو۔ اور اگر انہوں نے صرف چوری کی ہے، لوٹ مار کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، چوری سے اوپر کا معاملہ ہوتا ہے ڈاکہ ڈالنا، جس سے دہشت اور خوف بھی پیدا کی جاتی ہے۔ چوری تو ہوتی ہے چوری چھپ کے، کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کا مال چرا لینا، اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ یہاں ہے لوٹ مار کرنا، ڈکیتی جس کو کہا جاتا ہے، کہ کھلے عام آپ کلاشن کوف کے زور پر کسی کا مال لوٹ لیں۔ صرف مال اگر آپ نے لوٹا ہے تو پھر یہ کہ تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں مثلاً کاٹ دیا جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے صرف ابھی دہشت پیدا کی، لوٹ مار تو نہیں کی، نہ کسی انسان کا قتل کیا، لیکن انہوں نے اس کے لیے خوف و ہراس پیدا کی، لوٹ مار کرنے کی کوشش کی، تو ایسے لوگوں کو مناسب اگر ہو تو ینفوا من الارض، ملک سے جلا وطن کر دیا جائے، نکال دیا جائے، یا قید کر دیا جائے، کچھ عرصے کے لیے ان کو قید میں رکھا جا سکتا ہے، سزا دی جا سکتی ہے۔ فرمایا یہ تو دنیا کی سزا ہے، ذالک لہم خزی فی الدنیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جرائم کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور مقرر کرتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا ملنی چاہیے، آخرت کی سزا تو بڑی ہے۔ اسی طرح کوئی اچھا کردار ادا کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اس کی جزا اور بدلہ بھی دنیا میں ملتا ہے۔ جو قومیں دنیا میں اعلیٰ کردار ادا کریں، آزادی اور حریت کے کام کریں، انسانیت کی ترقی اور جان کی حفاظت کے کام کریں، اور اسی طرح لوگوں کے اندر خوشحالی پیدا کرنے کے کام کریں، تو اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، کہ اس معاشرے میں امن ہوتا ہے، خوشحالی ہوتی ہے۔ اور جو اس کے خلاف کام کرتے ہیں تو ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، اللہ نے ان کے لیے سزا کا قانون مقرر کیا ہے۔ اور یہ اس وقت ہے قانون، اس کا اجراء اس وقت ہوگا جب ابھی جرم کیا انہوں نے اور تم نے ان پر قابو پا لیا، تو پھر ان پر یہ سزا جاری کی جائے گی۔ لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ جرم کیا، ابھی وہ پکڑے نہیں گئے، کہ خود انہیں احساس ہو گیا، انہوں نے توبہ کر لی، مال واپس کر دیے، اور جو قصاص کسی کا خون بہا ہے وہ انہوں نے ادا کر دیا، اور انہیں خود اس بات پر ملامت ہوئی کہ ہم معاشرے کے اندر یہ جو انتشار، نفرتیں اور قتل و غارت گیری کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، خود کسی کو احساس ہو گیا، تو پھر یہ کہ اللہ بھی اسے معاف کر دے گا، آخرت میں بھی اس کے لیے معافی ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے سزا میں تخفیف ہو جائے گی۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، فرمایا مگر ہاں جن لوگوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، ان کو گرفتار کرنے، قابو پانے سے پہلے ہی خود ہی جنہیں جو ہے وہ احساس ہو گیا، انہوں نے توبہ کر لی، پھر جان لو کہ فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اور انہیں سزا نہ آخرت میں دے گا، دنیا میں بھی ان کا جو مالی نقصان ہوا وہ تو بھریں گے، یا جو کسی
کا قتل کیا ہے اس کا قصاص دینا ہوگا، لیکن یعنی اس کا بدلہ اور دیت دینی ہوگی دیت کی صورت میں، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر سخت قانون اور جاری کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں انسانیت کی حفاظت کا اور اسی طرح مال کے تحفظ کا قانون جاری کرتے ہیں۔ جان و مال ان دونوں کی حفاظت نہایت ضروری ہے، اور ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہاں سخت قانون بیان کیا ہے۔ یہ سخت نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کو، ان کے جان و مال کو محفوظ کرنے کا قانون ہے۔ اس طریقے سے جان و مال کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ لیکن اس قانون کے اجرا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب مسلمانوں کی اپنی حکومت اقتدار ہو، کیونکہ یہ قانون جاری کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، معاشرے کے عام افراد کی نہیں ہے کہ لوگ خود ہی اٹھ کر لوگوں کو سزا دیتے پھریں۔ تو جب حکومت وہ اس طرح کے قوانین جاری نہیں کرتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود مجرم ہے۔ ایسی حکومتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا یہ اس وقت عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور دین کی بنیاد پر نظام قائم کرنا یہ اہم ترین اس وقت دین کا تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارے ملک میں دین کا یہ قانون قائم اور جاری ہو، اور معاشرے میں امن اور اسی طرح لوگوں کی جان محفوظ ہو۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب